تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. ان کو خلیفہ بنانے میں آپ کا اور میرا بہت کلیئر عقیدہ ہے اس بات کے اوپر. سقیفہ بول کر ایک مقام تھا مدینہ طیبہ میں, وہاں پر ایمان لانے سے پہلے انصار صحابہ جو تھے, مدینہ کے جو صحابہ تھے, ان میں 2 گروپس تھے. یہ دونوں گروپس ہمیشہ لیڈرشپ کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ یہ گروپ کے لوگ اور کچھ یہ گروپ کے لوگ سقیفہ کے مقام پر جمع ہو گئے, اور ان میں ڈسکشنز یہ شروع ہو گئے کہ ہم میں سے کوئی اب خلیفہ بنے گا. ہر گروپ کی طرف سے دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے پاس بہتر صحابی ہے نبی کے, وہ خلیفہ بنیں گے. اس بات کی اطلاع ملی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے, ان لوگوں سے ملے, اور فوری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجائے کہ آپ فوری آئیے. وہ بھی وہاں پر گئے. جب وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں گروپ سے بات کی اور دونوں کو ایک حدیث یاد دلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر تمہیں خلافت ملے تو خلافت کو قریش کے حوالے کر دو. کس کے حوالے کر دو؟ کیونکہ قریش کس کا قبیلہ ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے. تو عمر ابن خطاب نے ان دونوں انصار صحابہ کے گروپس کو سمجھایا کہ دیکھو تم لوگ انصار ہو اور ابو بکر صدیق کا تعلق قریش سے ہے, اور میرے حساب سے میں اور باقی کے ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے اہم ہمارے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, لہٰذا میں ان کو اپنا خلیفہ مان کر بیعت کرتا ہوں. اور عمر ابن خطاب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی, اور اس کے بعد سب صحابہ نے کر دی. یہ ہماری اپنی سنی گھر کی کیا ہے؟ تاریخ ہے. یہ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ گئے نا ابو بکر صدیق کیسا خلیفہ بنے؟ یہ واقعہ ہوا, وہ خلیفہ بن گئے.